باب موت یوم الاثنین، سوموار کے دن کو مرنے کا بیان، یعنی وہ دن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے۔ دوسری حدیثوں میں جمعہ کی فضیلت بھی آئی ہے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی خواہش کرتے تھے کہ میں اس دن فوت ہوں جس دن میرے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے ہیں، لیکن ان کی وفات منگل کی شام ہوئی۔ مگر تمنا تو ہر انسان کر ہی سکتا ہے نا۔ حدثنا معل بن اسد حدثنا وہیب عن ہشام عن ابیہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت دخلت علی ابی بکر رضی اللہ عنہ فقال فی کم کفنتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں حضرت ابو بکر کے پاس گئی، حضرت ابو بکر نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ کتنے کپڑوں میں آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا تھا، یا کتنے کپڑوں میں کفن دیا تھا۔ قالت، وہ کہنے لگی فی ثلاثۃ اسواب، 3 کپڑوں میں، بیض سفید، سحولیۃ کاٹن کے بنے ہوئے، لیس فیہا قمیص جس میں قمیص نہ تھی، ولا امامۃ نہ امامہ تھا۔ وقال لها فی ای یوم توفی، اور حضرت ابو بکر نے پوچھا حضرت عائشہ سے کہ کس دن فوت ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قالت یوم الاثنین، کہنے لگی کہ سوموار کے دن۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ حضرت ابو بکر کو بھول گیا تھا یا ان کو یاد نہیں تھا، لیکن یہ ہوتا ہے کہ دوست کی باتیں کرنے سے بھی انسان کو، اور خاص طور پر اگر دل میں کوئی بات ہے تو زبان پہ لانے سے ان کی خواہش کا اظہار ہو رہا ہے۔ وہ پوچھ رہے ہیں اور شاید بیمار تھے اور اس حال میں پوچھ رہے ہیں، اور کفن کی باتیں کر رہے ہیں اور مرنے کے دن کی باتیں کر رہے ہیں، تو یہ صرف اس دن کو یعنی معلوم تو ہے لیکن تاکید چاہتے ہیں، اور اپنے مرنے کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی ساری سنتوں کو ایک طرح سے فالو کرنا چاہتے ہیں، تو اس لیے وہ مزید تاکید کے لیے حضرت عائشہ سے ڈسکس کر رہے ہیں۔ قال فأي يوم هذا؟ قالت يوم الاثنين۔ قال ارجو فيما بيني وبين الليل۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں مجھے امید ہے، مجھے یوں لگ رہا ہے کہ میں اب سے لے کر رات تک کسی وقت فوت ہو جاؤں گا، یعنی چونکہ وہ سوموار ہی کا دن تھا تو کہنے لگے کہ مجھے لگتا ہے کہ میں بھی اب مرنے کے قریب ہوں۔ فنظر الی ثوب علیہ، تو انہوں نے اپنے کپڑے کی طرف دیکھا، کان یمرد فیہ، کہ جو بیماری کی حالت میں ان پہ ڈالا گیا تھا، بہ ردء من زعفران، کہ اس میں زعفران کا ایک دھبا تھا۔ فقال اغسلوا ثوبی ھذا، تو کہنے لگے کہ میرا یہ کپڑا دھو دو، یعنی زعفران اس سے اتار دو۔ وزیدوا علیہ ثوبین، اور اس پہ 2 کپڑے مزید بڑھا دو۔ مراد کیا ہے کہ اگر تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 کپڑوں میں کفن دیا تو مجھے بھی ویسا ہی کرو۔ فکفنونی فیہما، تو مجھے کفن دے دینا ان دونوں میں۔ قلت ان ھذا خلق، میں نے کہا کہ یہ تو پرانا ہو گیا ہے۔ قال ان الحی، کہنے لگے کہ زندہ انسان احق بالجدید، نئے کپڑے کا زیادہ حقدار ہے، من المیت، مردہ سے۔ انما هو للمہلۃ، یہ تو پیپ اور خون کے لیے۔ محل کا لفظ قرآن پاک میں آپ نے پڑھا ہوگا، کل محل یشوی الوجوہ، تو محل بھی اسی معنی میں آتی ہے کہ جب مر جاتا ہے انسان اور اس کا جسم روٹن ہونا شروع ہو جاتا ہے تو پھر اس کے جسم سے خون اور پیپ اور وہ سب چیزیں نکل کے لگتی ہیں، لہٰذا نیا کفن ہو یا پرانا، اس سے انسان کے آخرت میں کوئی فائدہ نہیں، تو بہتر ہے کہ مجھے پرانے ہی کپڑے میں دفنا دو، نئے کا تکلف نہ کرو۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی کو نیا کفن نہیں میسر تو پرانے میں دفنانے میں بھی حرج نہیں ہے۔ فلم یتوفا، تو وہ فوت نہ ہوئے، حتی امسا من لیلۃ الثلاثاء، یہاں تک کہ منگل کی رات آ گئی۔ ودفن قبل ان یصبح، تو صبح ہونے سے پہلے ہی دفن کر دیے گئے، یعنی رات کو دفن کیے گئے، جیسے پیچھے بھی گزر چکا ہے۔